الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور یہ نشست انشاءاللہ نبوت سے پہلے کی زندگی کی آخری نشست ہوگی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ماں کی پیٹ ہی میں تھے، اسی وقت آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور جب آپ کی عمر محض 6 سال تھی اس وقت آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد جب آپ دادا کی کفالت میں آئے، جنہوں نے آپ کو بے حد عزت دی، بے حد احترام دیا، یہاں تک کہ اس معصوم سے بچے کو اپنے ان 10 بچوں پر فوقیت دیتے تھے جو کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد تھے، ان کے ہونے کے باوجود عبد المطلب انہیں اپنے پاس میں بٹھاتے تھے۔ تو یہ سارا لاڈو پیار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا، یہ زیادہ دنوں تک نہیں باقی رہا، اور چند ہی دن کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے شفیق چچا ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں۔ ابو طالب جن کے بہت ساری اولادیں تھیں، اور وہ عزت و شرافت ہونے کے باوجود بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کے سگے بھتیجے ہیں، اور یہ عبداللہ کے سگے بھائی تھے، انہوں نے اپنی اس بھتیجے کی محبت اور شفقت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہر ممکن کوشش کیا کہ یہ بچہ یتیمی کا احساس نہ کرے، اس بچے کے دل پہ کوئی ایسا خوف طاری نہ ہو، کوئی ایسا ڈر طاری نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بگڑ جائے یا اس کی زندگی پہ اثر انداز ہو جائے۔ لہٰذا ابو طالب ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ اس بچے کی تربیت کے لیے جو بھی ممکنہ وسائل ہو سکتے ہیں انہیں اپنایا جائے۔ ایک بار مکے میں قحط سالی آئی، بارش ہونی بند ہو گئی، تو مکہ والے ابو طالب کے پاس آتے ہیں، چونکہ ابو طالب کو سرداری حاصل تھی، آپ قریش کے سردار تھے، تو لوگ آ کے کہتے ہیں ابو طالب آپ دیکھ رہے ہو بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کوئی راستہ بنے، بارش ہو، ورنہ تو چوپائے وغیرہ تو سب مر جائیں گے۔ چنانچہ ابو طالب اس معصوم سے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو، اس کی انگلی پکڑ کے لے کے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے، اور کعبہ کے پاس، کعبہ کی دیوار سے ان کی پیٹھ ٹکا کے بٹھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کی برکت سے اس قدر بارش نازل کی کہ پورا مکہ اس سے سیراب ہو گیا۔ ایک بار ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے شام لے کر جا رہے تھے۔ ابھی آپ کی عمر مشکل سے 12 سال کی رہی ہوگی۔ راستے میں جب بصرہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں جو کہ رومی بادشاہوں کے کنٹرول میں تھا، تو وہاں پہ ایک گرجا گھر کے پاس ابو طالب پورے قافلے کے ساتھ قیام کرتے ہیں، وہاں پہ رکتے ہیں۔ تو اس گرجا گھر میں جو ایک راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا، اور یہ بحیرہ راہب کے نام سے مشہور ہے، یہ اپنی خلاف عادت اپنے اس گرجا گھر سے نکل کے باہر آتا ہے۔ یہ جو قافلہ آیا ہوا تھا، یہ جو وفد آیا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے اس راہب کے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہوئی جو عام زندگی میں اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ نکل کے باہر آتا ہے اور پورے قافلے والوں کی میزبانی کرتا ہے، ان کی ضیافت کرتا ہے، اور جب اس کی نگاہ اس معصوم سے بچے جن کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت محض 12 سال کی تھی، اس بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کی چمک، اس کے نور اور اس کی تمازت اور اس کے پیشانی پہ پائے جانے والے علامات کو یہ راہب محسوس کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تو سید العالمین بنیں گے، یہ تو ساری دنیا والوں کے لیے سردار بنیں گے، انہیں اللہ رب العالمین نبی بنائے گا، سید بنائے گا، اور اپنی قوم کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے سردار بنائے گا۔ تو ابو طالب پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرا یہ بھتیجا ایک دن سید العالمین بنے گا اور یہ نبوت کے منصب سے سرفراز ہوگا؟ تو اس نے کہا دیکھو، میں اس بچے میں کچھ علامات پا رہا ہوں، میں نصرانی ہوں، میں راہب ہوں، میں نے انجیل کو پڑھا ہے، اور اس میں جو بشارت دی گئی ہے نبی کے آنے کی وہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، اور وہ جو علامات اس کتاب میں دی گئی ہیں وہ اس بچے میں پورے طور پر محسوس کر رہا ہوں۔
اور میرا ایک مشورہ مانو، آپ لوگ اس بچے کو یہاں سے آگے نہ لے کے جاؤ، ورنہ اس کے لیے خطرہ ہے۔ شام میں یہودی لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ جانتے ہیں، انہیں انتظار ہے کہ ایک نبی آئے گا، انہیں انتظار ہے کہ وہ نبی جب آئے گا تو ہم پوری دنیا والوں کے خلاف اس نبی کو اپنے ساتھ لے کے جنگ کریں گے، لیکن انہیں یہ احساس ہے کہ وہ نبی یہودیوں میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا، اور جب دیکھیں گے کہ یہ شرف اور یہ مرتبہ اور یہ رتبہ اور یہ بلند مقام ان کے بجائے کسی اور قوم میں کسی اور کو حاصل ہو گیا ہے، تو وہ اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے اور حسد سے جل بھن اٹھیں گے اور اسے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس معصوم سے بچے کو جو بھی ممکنہ تکلیف ہو سکتی ہے وہ دیں۔ لہٰذا میرا مشورہ مانو، آپ اس بچے کو لے کے شام بالکل نہ جاؤ۔ ابو طالب اس راہب کے مشورے پر عمل کرتے ہیں اور وہاں پر کچھ غلاموں کے ساتھ جو کہ قافلے کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ آپ کو بجائے اس کے کہ شام لے کے جائیں، وہیں بصرہ کے مقام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کے منصب سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، مکہ میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، کس قدر وہاں پر ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، وہاں پر کس قدر ایک دوسرے کی عزتیں غیر محفوظ تھیں، یہاں تک کہ باہر سے کوئی شخص تجارت کی غرض سے آتا تھا، کوئی اور مقصد لے کے مکہ آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا تھا۔ اور واقعہ بھی ایسے ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ آیا اور وہاں کے ایک شخص سے اس کا کچھ لین دین ہوا۔ جب وہ شخص مکہ کے اس آدمی سے لین دین کرتا ہے تو مکے کا وہ آدمی اس لین دین میں بے ایمانی کر جاتا ہے اور اس کے مال کو یا اس کا جو معاوضہ تھا وہ دینے سے لیٹ پیٹ کرتا ہے، اس میں آناکانی کرتا ہے۔ تو وہ شخص اپنی مظلومیت کو لے کے مکہ کے بہت سارے قبیلوں کے پاس جاتا ہے اور اپنی حالت بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور میرے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوا ہے، میں اس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوا تھا لیکن میرے ساتھ اس طرح کی چیز کی جا رہی ہے، اس طرح کی حرکت کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی شخص اس آدمی کی فریاد سننے کے لیے آگے نہیں آیا، لیکن زبیر بن عبد المطلب اس آدمی کو ساتھ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو، جس میں بنو مطلب، بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک معاہدہ بناتے ہیں، ایک معاہدہ طے کرتے ہیں کہ مکہ میں جس شخص پر بھی ظلم ہوگا، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو، اگر اس پر کسی قسم کا ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور مظلوم کی فریاد رسی کریں گے، حق والے کو اس کا حق دلائیں گے۔ جاہلیت کے اس پرفتن دور میں یہ اٹھنے والی جاہلیت کے خلاف سب سے بڑی آواز تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ چنانچہ نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کا ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جاہلیت کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا، ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی گئی تھی، آج بھی میں پسند کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو تو میں اس کا ساتھ دوں۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس مذہب سے، کس مسلک سے، کس قوم سے، کس دین سے تعلق رکھتا ہے۔ حق جس کے بھی ساتھ ہو اس کے ساتھ ہونا چاہیے اور اسی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں سرخ اونٹوں کے مقابلے میں اس طرح کے معاہدے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی اس میں ایک مشہور اور فیمس واقعہ گزرا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 35 سال کی ہوئی تھی، ایک مشہور واقعہ پیش آتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ، جس کو ابراہیم اور اسماعیل نے کھڑا کیا تھا، اس کی دیواریں بہت زیادہ اونچی نہیں تھیں، محض 9 ہاتھ کی اونچائی تھی، اور بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ باہر کے چور اس دیوار سے کود کر اندر چلے جاتے تھے اور اس میں جمع کیا ہوا مال لوٹ کے لے کے چلے جاتے تھے۔